السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ قابل احترام دینی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وہی ہمارا خالق، رازق، مربی اور پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، البر فاؤنڈیشن بھیونڈی کی جانب سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا، جس میں موضوع خطاب ہے محرم الحرام کے فضائل و احکام۔ ہم انشاءاللہ العزیز 2 دن کے اندر ماہ محرم میں داخل ہونے والے ہیں، لہذا اس ماہ کے آنے سے قبل ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس ماہ کے تئیں شریعت کی کیا تعلیم ہے اور اس ماہ کے تئیں ہماری ذمہ داری کیا ہے، تاکہ ہم کما حقہ اس ماہ کا استقبال کر سکیں اور اس ماہ کے تقاضے کو پورا کر سکیں۔ اس لیے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ التوبہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، یعنی سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے، اور یہ اسی وقت سے ہے جس وقت اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے۔
یعنی ابتدائے آفرینش سے ہی سال 12 مہینوں کا اللہ نے بنایا ہے، جس میں 4 مہینے ادب والے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، جن کی تعظیم بہت ضروری ہے۔ دیگر مہینوں کے مقابلے میں ان 4 مہینوں کا مقام و مرتبہ اللہ کی نظر میں اور عظیم ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، کہا السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم، کہا سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ادب والے، تعظیم والے مہینے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم ورجب ومضر الذی بین جمادی و شعبان۔ 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ ہے رجب کا مہینہ جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ کل 4 مہینے ہیں جو ادب والے ہیں۔ ان مہینوں کے تئیں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ تم اپنے اوپر ظلم، زیادتی، قتل و غارت گری، دھوکہ، کذب بیانی نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مکاری، فریب کاری، ان تمام چیزوں سے باز رہو خصوصیت کے ساتھ، ورنہ ظلم و زیادتی اور قتل، خونریزی یہ تمام ایام میں ہر مہینے زندگی کے ہر لمحے پر منع ہے۔ لیکن اگر کوئی ان مہینوں کے اندر یہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی سزا بہت عظیم ہوتی ہے۔ جس طریقے سے ماہ رمضان آتا ہے، رمضان کے اندر کی گئی عبادتیں دیگر مہینوں کے اندر، دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب کی باعث بنتی ہیں۔ ایسے ہی اگر ان عظمت والے مہینوں کے اندر اگر کوئی نیکی کرے گا زیادہ اجر کا باعث ہوگا، گناہ کرے گا تو اس کی سزا بھی اللہ رب العالمین کے یہاں کڑی ہے، سخت ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو کسی بھی شے کو عظیم بنا دیتا ہے، یہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے۔ آپ دیکھو سال میں یعنی مہینوں میں رمضان کا مہینہ اللہ نے بابرکت بنا دیا۔ دنوں میں آپ دیکھیں، ہفتوں میں دیکھیں تو جمعہ کے دن کو عظمت والا دن بنا دیا، راتوں میں دیکھیں تو لیلۃ القدر اور شب قدر کو عظمت والا بنا دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، وہ جس لمحے کو، جس گھڑی کو، جس دن کو عظمت والا بناتا ہے، وہ اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے۔ ہمارا اور آپ کا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، ابھی اسلامی سال کا جو آغاز ہونے والا ہے، جس کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے، یہ ماہ محرم ہمیں اور آپ کو ہجرت نبوی کی یاد دلاتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن کو چھوڑا ہے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا ہے، صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، اپنے بزنس کو ترک کیا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے محبوب شہر مکہ کو چھوڑ کر کے اور مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ سن 17 ہجری کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کے گورنر تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط اور ان کے پیغامات، احکامات جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے تھے تو اس میں کوئی تاریخ درج نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی سن نہیں لکھا ہوا کرتا تھا، تو بڑی دشواریاں ہوتی تھی کہ کون سا پیغام پہلے کا ہے اور کون سا خط بعد کا ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو توجہ دلائی اس جانب کہ کوئی اسلامی سن مقرر کیا جائے، کوئی قومی سن کا انتخاب کیا جائے تاکہ یہ دشواریاں نہ آئیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، مشورہ کیا
بہت ساری باتیں آئیں. کسی نے کہا آپ کی وفات کو معیار بنایا جائے، کسی نے کہا بعثت کو بنایا جائے، کسی نے کہا ولادت کو بنایا جائے. بہرحال یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست تھی، دور اندیشی تھی کہ انہوں نے اسلامی سال کے آغاز کے لیے ہجرت کو عنوان بنایا. کہا ماہ محرم کہ ذی الحجہ کے اخیر میں آپ نے ہجرت کا مکمل ارادہ کر چکے تھے، عزم کر لیا تھا، اور جو چاند طلوع ہونے والا تھا وہ ماہ محرم کا تھا. چنانچہ اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے کیا گیا اور ہجرت کو بنیاد بنا کر کے. کیوں؟ تاکہ آنے والی نسل جب بھی اس کی زندگی میں محرم کا مہینہ آئے وہ یاد کرے صحابہ کرام کی ہجرت کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو یاد کرے اور ان کی قربانیوں کو یاد کرے کہ کس طرح انہوں نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنے محبوب شہر مکہ کو چھوڑا ہے، اپنے وطن کو چھوڑا ہے، اپنے آل و اولاد کو قربان کیا ہے، کاروبار بزنس کو ترک کر کے اور صفر ہو کر کے مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کے اندر پہنچے ہیں جہاں ان کا کوئی نہیں تھا. جو امیر سے امیر تر لوگ تھے مدینہ کے اندر پہنچ کر کے زیرو ہو گئے. غریبی کی زندگی گزاری ان لوگوں نے، مشکلات جھیلی صحابہ کرام نے. تو ہجرت کے اندر یہ سبق ہے تاکہ آنے والی نسلیں ہجرت سے آنے ملنے والے دروس اور اسباق اور عبرتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے جو بےکس ہو، مظلوم ہو، لاچار ہو، اس کے لیے مشکلات سے، مصائب و آلام سے نکلنے کے لیے کون سی راہ ہے. اگر وہ ہجرت کا مطالعہ کرے تو وہ سمجھے گا کہ مصائب و مشکلات سے نکلنا کیسے ہے، دین کی خاطر قربانی کیسے دینی ہے، ذلت و رسوائی اور پستی کے عمیق غار سے رفعت و بلندی، عزت و شرف تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے. تو اسی ہجرت کے اندر وہ اسباق ہیں، وہ دروس ہیں. اسی لیے اسلامی سن کا آغاز کہاں سے کیا گیا؟ ماہ محرم سے ہجرت کو عنوان بنا کر کے کیا گیا تاکہ ہر آنے والی نسل صحابہ کی قربانی کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کرتے رہے اور اپنی زندگی میں یہ سوچتے رہے کہ ہمارے اسلاف نے دین کی خاطر بہت ساری قربانیاں دی ہیں، تاکہ ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو اور جذبہ پیدا ہو اور دین کی خاطر کبھی بھی قربانی دینے کی ضرورت پیش آئے تو قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے ماہ محرم، اسلامی سال کا پہلا مہینہ. ماہ محرم کی اہمیت، فضیلت اس اعتبار سے مسلم ہے کہ عرب کے لوگ اس کا بہت احترام کرتے تھے. عرب کے لوگ حتیٰ کہ مشرکین یہود و نصارہ بھی ماہ محرم کی تعظیم کیا کرتے تھے. بلکہ روایتوں میں آتا ہے اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو اس حرمت والے مہینوں میں پاتا تھا تو اسے گرفت نہیں کرتا، اسے چھوڑ دیتا تھا. اتنی تعظیم تھی حرمت والے مہینوں کی. تو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ محرم ہے. جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے، اس کے شعائر کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، در حقیقت یہ اس کے تقوی کی دلیل ہوتی ہے. اس کے اندر تقوی اور للہیت پائی جاتی ہے جو حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرتا ہے، شعائر کی پابندی کرتا ہے. کیونکہ اللہ نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شخص اللہ کے شعائر کا احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، تو وہ اس کے دل کے تقوی کی دلیل ہوتی ہے، اس کے متقی ہونے کی دلیل ہوتی ہے. دیکھیں ماہ محرم کی عظمت اور اس کی فضیلت کا کیا کہنا کہ اللہ رب العالمین نے محرم سے آغاز کیا، یعنی سال کا آغاز بھی اور اختتام بھی دونوں محرم کے، یعنی دونوں حرام مہینوں میں سے ہیں. آغاز بھی یعنی محرم اور اسلامی سال کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ ذو الحجہ. آغاز بھی اور اختتام بھی دونوں حرمت والے مہینوں میں سے ہیں. سب سے افضل مہینہ رمضان کے بعد یہی محرم کا مہینہ ہے.
رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ یہی محرم کا مہینہ ہے، جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای الشہر افضل، کون سا مہینہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے کہا افضل الاشہر شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، کہا سب سے افضل مہینہ اللہ کا مہینہ ہے جسے تم محرم کہتے ہو۔ تو اس ماہ کی ایک عظیم فضیلت یہ ہے کہ یہ رمضان کے بعد سب سے عظیم مہینہ ہے، رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے، بلکہ اس ماہ کی فضیلت کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ آپ دیکھیں، چاہے وہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہو، ذوالحجہ کا مہینہ ہو، حتیٰ کہ رمضان کا مہینہ ہو، اللہ رب العالمین نے رمضان اللہ نہیں کہا کہ اللہ کا رمضان ہے، بلکہ جب محرم کی بات آئی تو کہا شہر اللہ، یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ محرم کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، یہ اضافت تشریفی ہے جو عظمت کی دلیل ہے، منقبت کی دلیل ہے، اس محرم کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ ویسے تمام مہینے اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جب کسی چیز کو اپنی جانب منسوب کر لے تو اس کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، جتنی مسجدیں ہیں سب اللہ رب العالمین کی ہیں، بیت اللہ یہ سب اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کے لیے خاص کر کے استعمال کیا ہے بیت اللہ الحرام، خاص کر کے کہا ہے، اس لیے اس سے خانہ کعبہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، صالح علیہ السلام کی قوم کو جو معجزے کے طور پر اونٹنی دی گئی، اس اونٹنی کی نسبت بھی اللہ نے کیا کہا؟ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی۔ جتنے جانور ہیں سب اللہ رب العالمین کے ہیں، لیکن اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، یہ اس کی عظمت اور اہمیت بتانے کے لیے۔ تو یہ محرم ایسا مہینہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے اور کہا یہ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ مہینہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کو روزے کے لیے خاص کر لیتے تھے۔ اس ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز اگر کوئی ہے تو کون سی ہے؟ قیام اللیل، رات کی نماز، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز۔ کہا وافضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کہا روزوں میں سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد نفلی روزوں کے لیے محرم کا پورا مہینہ ہے، محرم کا روزہ ہے۔ یعنی محرم کے اندر جتنا آدمی چاہے روزہ رکھتا رہے کثرت کے ساتھ، یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ رہی بات محرم کے اندر جو 10ویں تاریخ ہے، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، جو انشاءاللہ العزیز رویت کے اعتبار سے زیادہ امکان ہے کہ 17 تاریخ کو پڑے، تو ہم کو اس دن کی اہمیت جاننا ہوگا۔ ماہ محرم کے اندر جو یوم عاشورہ ہے، 10ویں محرم ہے، یہ بڑی ہی تاریخی حیثیت کا حامل ہے۔ پہلی چیز، حتیٰ کہ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ عاشورہ کے دن یہود و نصارہ بھی، مشرکین بھی، وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ اس ماہ کی دلیل ہے اور عظمت کی دلیل ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کان یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کے دن قریش زمانے جاہلیت میں روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اور مدینہ آنے سے پہلے بھی آپ روزہ رکھتے تھے، مدینہ جب آئے تو بھی آپ روزہ رکھتے تھے عاشورہ کے دن کا، 10 محرم کا، اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، تم بھی روزہ رکھو۔
لیکن جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا تو آپ نے اسے ترک کر دیا، اس کے اہتمام کو ترک کر دیا، یعنی آپ نے اعلان کیا من شاء منکم صام، جو آدمی چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے، یعنی گویا کی فرضیت ساقط ہو گئی۔ ورنہ رمضان سے پہلے یوں سمجھیے آپ کا حکم تھا، فرض تھا عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یوم عاشورہ کی جو تاریخ ہے یہ حق کی باطل پر فتح مبین ہے، حق کو کامیابی ملی ہے اس دن، عاشورہ کے دن کو حق ظاہر ہو گیا ہے۔ کیسے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا اے یہود ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، یہ کس دن کی بنیاد پر تم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ھذا یوم عظیم انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، یہ اتنا بڑا دن ہے کہ جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنو اسرائیل کو غرقیاب ہونے سے بچا لیا تھا، فرعون کو غرقیاب کر دیا اور آل فرعون کو غرقیاب کر دیا، فرعون اور آل فرعون سے نجات دی تھی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو۔ یہ محرم کی 10 تاریخ ہے یوم عاشورہ، یہ اتنا عظیم دن ہے، اس بنیاد پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، تمہارے مقابلے میں تو ہم زیادہ مستحق ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تئیں کہ ہم روزہ رکھیں اس دن۔ چنانچہ آپ پہلے بھی رکھا کرتے تھے اور پھر آپ کو مزید تاکید مل گئی، وضاحت ہو گئی کہ یہ کتنا عظیم دن ہے جس بنیاد پر آپ نے اس کے روزے کا اہتمام بھی کرتے رہے اور صحابہ کو اس کا حوصلہ بھی دلاتے رہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حتیٰ کہ یوم عاشورہ کا دن یہ زمانے جاہلیت سے ہی عربوں کے یہاں تقدس مانا جاتا تھا، بہت بڑا دن، جس طرح ہمارے یہاں یوم عرفہ کو بڑا عظیم دن مانا جاتا ہے، شریعت کے اندر تعلیم ہے یوم عرفہ بڑا عظیم دن ہے، ایسے ہی زمانے جاہلیت میں عربوں کے یہاں عاشورہ کا دن بہت بڑا دن تھا۔ اسی لیے وہ لوگ خانہ کعبہ کے غلاف کو بدلتے تھے، کب؟ اسی یوم عاشورہ کو، جس طرح سے اب کب بدلا جاتا ہے؟ یوم عرفہ کو۔ پہلے اتنا بڑا دن، اتنی بڑی تعظیم تھی ان کے نظر میں کہ یوم عاشورہ کا مقام اتنا تھا کہ خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا تھا اسی دن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانوا یصومون عاشورہ قبل ان یفرض رمضان، رمضان کی فرضیت سے پہلے مشرکین بھی اور دیگر کفار بھی رمضان کی فرضیت سے پہلے یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور کہا وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةِ، بخاری کی روایت ہے، کہا اسی دن یہ لوگ کعبہ کو غلاف پہنایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب رمضان فرض کر دیا گیا تو آپ نے اس کے اہتمام کو میں نے کہا ترک کر دیا، یعنی فرضیت ساقط کر دی کہ فرض نہیں ہے، لیکن ترغیب دلائی، فضیلت بتائی، ثواب بتایا، کہا جو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا یکفر السنۃ الماضیہ، اس کا ثواب کیا ہوگا؟ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، 1 سال گزشتہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم عاشورہ کا روزہ ترک بالکل نہ کریں، خود بھی رکھیں، اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا پابند بنائیں، کیونکہ یہ زندگی کی جو رمق ہے نا، یہ کب ختم ہو جائے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کتنے مشہور علماء نوجوان جو ابھی جلد ہی ہمارے درمیان سے جا چکے، کتنی اموات ہو رہی ہے، کوئی یہ تصور میں نہ رہے کہ ہم 60 سال کے بعد ہماری زندگی ختم ہوگی، نہیں، نوجوانی کی حالت میں بھی وفات ہو جاتی ہے، بچپن میں آتی ہے، لڑکپن میں آتی ہے، کسی بھی وقت موت کے لیے ہمیشہ ریڈی رہنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ایسا موقع آئے جہاں
ایک دن روزہ رکھنے کا ثواب گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ تو ایسے موقع کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ دن عاشورہ کا دن ایسا ہے کہ اس کی تعظیم تو یہود بھی کر رہے ہیں، نصارہ بھی کر رہے ہیں، دیگر لوگ کر رہے ہیں، زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے نئے نئے لباس، عورتوں کے لیے نئے نئے لباس کا اہتمام کرتے ہیں، خوب اہتمام ان کے یہاں عاشورہ کے دن کا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی شعائر میں یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا گیا، کہا یہود بھی یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میری زندگی آئندہ سال باقی رہی تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ 10 کا تو رکھنا ہی ہے، یہود بھی رکھتے ہیں، اور 10 کا دن یہی تو عظمت والا دن ہے۔ اسی دن تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ تو ہم نبی ہیں، ان تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں، اس بنیاد پر ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے ہم اس دن روزہ رکھیں۔ لیکن چونکہ یہود کی مخالفت کرنی ہے، اس لیے آئندہ سال اگر زندگی رہی تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے، آپ کی وفات ہو چکی، لیکن آپ نے اپنی خواہش، ارادہ ظاہر کیا تھا کہ یہود کی مخالفت کرنی ہے، اور آپ نے اپنی امت کو تلقین کی، کہا میری امت کے لوگوں صوموا یوم عاشورا وخالفوا فیہ الیہود، تم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، چاہے عاشورہ کے 1 دن پہلے روزہ رکھے مخالفت کرو یعنی 9 اور 10، یا بعد کا 1 دن روزہ رکھ کے مخالفت کرو یعنی 10 اور 11۔ لیکن اس روایت کے اندر علماء نے کلام کیا ہے، بعض لوگوں نے حسن بھی قرار دیا ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے، صحیح بات یہی ہے کہ آدمی کی کوشش ہو کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھے، کیونکہ کیا پتہ 11 تاریخ بھی اس کی زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ کیوں؟ نیکیوں میں سبقت کرنا چاہیے۔ جب 9 تاریخ پہلے ہے اور نصوص اس پر دلالت کرتے ہیں تو چاہیے کہ نیکی جتنی جلدی ہو سکے بندہ نیکی کر لے اور اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب بن جائے، اللہ کو راضی کر لے۔ اس لیے کوشش یہ ہو 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ اگر کسی وجہ سے 9 کا چھوٹ گیا تو 10 کا روزہ رکھ کر کے 11 کا روزہ رکھے تاکہ یہود کی مخالفت ہو سکے۔ اسی طریقے سے میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہم خود بھی روزہ رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈلوائیں۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں عاشورہ کا روزہ ہم خود بھی رکھتے تھے، ہم عورتیں بھی رکھتی تھیں، ہمارے گھر کے افراد رکھتے تھے، حتیٰ کہ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، نُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، ہم ان کو بھی روزہ رکھواتی تھی، وہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، اور ہم انہیں مسجد لے جاتی تھی اور جب وہ رونے لگتے تھے تو روئی کا کھلونا رکھتے تھے اپنے ساتھ اور وہ کھلونا انہیں دے دیتے تھے تاکہ افطار کے وقت تک وہ وقت پورا کر سکیں، ہمارے ساتھ افطاری کر سکیں۔ یہی ہماری مشن ہونی چاہیے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا نفلی روزے کا مسئلہ ہو، ان میں ہم اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، بچپن سے عادت ڈلوائیں گے تو یہ ہمارے مستقبل کے لیے سہولت اور خیر کا باعث بنیں گے، اور مرنے کے بعد قبر میں جب مشکلات میں ہوں گے تو ان اولاد کی دعائیں کارگر ہوں گی اور آپ کے لیے عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں اسلامی نقطہ نظر سے ماہ محرم اور عاشورہ کے دن کی یہی حقیقت ہے۔ بس ماہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے آپ ظلم نہ کریں، گناہ نہ کریں، معصیت نہ کریں، ہر مہینے نہیں کرنا ہے، ہر لمحہ نہیں کرنا ہے، لیکن اس میں کیا جانے والا گناہ اللہ کے یہاں اور بڑا ہوتا ہے، اس کی سزا، اس کی پکڑ اور سخت ہوتی ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس سے بچیں۔ اور عاشورہ کے دن کی
फजीलत ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आले फिरऔन से नजात दिया था, आपने शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखा था, इसलिए इजहार तशक्कुर के लिए हम भी रोज़ा रखें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए, यहूद की मुखालिफत करते हुए 9 और 10 का रोज़ा रखें और 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बनता है। इस नीयत के साथ रोज़ा रखें, इस जज्बे के साथ रोज़ा रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साबिका 1 साल के गुनाहों को माफ़ कर दे। इसके अलावा बस इख्तिसार के साथ 2 बातें अर्ज करूँगा। समाज में जो भी बिदअतें हैं माह मुहर्रम के तई, चाहे वो शहादत हुसैन के नाम पर मातम करना, नौहा करना, गिरेबान चाक करना और रुखसार को पीटना, अपने आप को ज़ख्मी करना, सबीलें लगाना, हलवे और खिचड़ी और ना जाने क्या क्या पकाना, उसे तकसीम करना, ये सारी चीज़ें खिलाफ सुन्नत हैं। शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं है। शहादत हुसैन के नाम पर जो भी किया जाता है इसका सबूत कुरान और सुन्नत के अंदर नहीं है। और आपको बताऊं, शहादत हुसैन का वाक़या कब पेश आया? वाक़या करबला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 50 साल बाद 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी में ये वाक़या पेश आया। और उसको दीन का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है जबकि दीन मुकम्मल आपकी जिंदगी में हो गया? आपकी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और हसन और हुसैन के वालिद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चचा कौन? सैयदुश शुहदा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ज़वे उहुद के अंदर शहीद कर दिए गए। लेकिन सहाबा ने कोई ऐसा गम, नौहा, मातम मनाया, इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। बल्कि खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम की वफात हुई तो आप इब्राहिम के पास गए और क्या कहा? इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरदा रब्बुना। कहा आंखें अश्कबार हैं, आंखों से आंसू जारी हैं, दिल गमगीन है, लेकिन अपनी जबान से हम वही कहेंगे जिससे हमारा रब राजी हो जाए। और ऐ इब्राहिम व इन्ना बिफिराक़िका या इब्राहिम लमहज़ूनून, तुम्हारी जुदाई पर यकीनन हम गमगीन हैं, हमें गम है। शहादत हुसैन का गम हमें भी है, लेकिन ये गम कितने दिन होना चाहिए? ये सोग मनाना कितने दिन तक की तालीम है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ला यहिल्लु लिमरातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, किसी औरत के लिए हलाल नहीं है जिसका ईमान अल्लाह पर हो, आखिरत पर हो, कि वो 3 दिन से ज्यादा किसी की वफात पर गम मनाए। इल्ला अला ज़ौजिन अर्बअत अशहुरिन व अशरा, सिवाय इस औरत के लिए जब उसका शौहर मर जाए तो 4 महीने 10 दिन उसकी इद्दत गुजारनी होती है। तो सदियां गुजर गई हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की। बल्कि और देखिए, इसी मुहर्रम के महीने में 1 तारीख को उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। तो फिर यकुम मुहर्रम को ऐसा क्यों नहीं किया जाता? और इससे बढ़कर के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात रबीउल अव्वल के महीने में हुई और आज लोग रबीउल अव्वल या मुहर्रम के महीने में लोग शादियां नहीं करते हैं, ये भी एक वबा है। जबकि और दिगैर महीनों में खुद रबीउल अव्वल के महीने में क्यों भाई शादी करते, जबकि इमामुल अंबिया खातमुन नबीन की वफात हुई है और हसन और दिगैर सहाबे किराम की शहादत दिगैर महीनों के अंदर हुई है। इस एतबार से देखा जाए तो हर महीना गम का महीना होगा। इसलिए लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी हमारे लिए उसवा है। जो काम नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, जिसका वजूद नहीं है, वो हमारे लिए कभी भी दीन नहीं हो सकता है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने दीन को नबी की जिंदगी में ही मुकम्मल कर दिया और अरफात के मैदान में ऐलान कर दिया गया कि आज के दिन तुम पर तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया गया। तो फिर ये शहादत हुसैन के नाम पर जो कुछ किया जाता है वो दीन का हिस्सा कैसे हो सकता है? नौहा करना, मातम करना, बल्कि मैं कहूँ
شہادت حسین کے نام پر آل بیت کی محبت کی آڑ میں شرک جلی کیا جاتا ہے، واضح طور سے یا علی المدد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، کھلم کھلا شرک کیا جاتا ہے، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، نظر و نیاز کیا جاتا ہے، اور نیاز کے نام پر روپے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی بتاؤ کیا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز جائز ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، مردار، خون، سور کا گوشت اور ہر وہ جانور جو اللہ رب العالمین کے علاوہ ذبح کیا جائے، یا ہر وہ شے جو غیر اللہ کے نام پیش کی جائے، وہ ساری چیزیں شریعت نے حرام کر دی ہے۔ تو میں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ ماہ محرم کی حقیقت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، یہی آپ کی تعلیم ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ بہت پہلے سے ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماہ محرم کا جو تقدس ہے، احترام ہے، یہ سانحہ کربلا کی وجہ سے ہے۔ آج لوگوں کے ذہنوں میں تو یہی بٹھایا گیا نا کہ ماہ محرم جو اتنا مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ بنا دیا گیا، بھائی اتنا بڑا مہینہ کچھ لوگ، تو یہ جو تقدس ہے، احترام ہے، یہ بہت پہلے سے ہے، ابتدائے آفرینت سے ہی ہے، آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت سے ہی ہے، بلکہ اس کا سانحہ کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ محرم کی عظمت، فضیلت کو سمجھنے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا کے اندر قائم رکھے، ایمان اسلام پر قائم و دائم رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔